بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈپریشن میں کمی لانے والی صحت بخش غذائیں۔ تحریر عمیر حسن۔ ڈپریشن ذہنی دباؤ دنیا بھر میں ایک عام مرض بن گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان کی 34% آبادی ڈپریشن، جبکہ 5 کروڑ افراد عمومی طور پر ذہنی امراض کا شکار ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ملک میں بڑھتے ہوئے معاشی و سماجی مسائل ہیں۔ ڈپریشن سے صحت کے علاوہ سونے جاگنے کے معمولات، فیصلہ سازی، صحت مند سرگرمیاں، یہاں تک کہ فیملی کے ساتھ رواں رکھے جانے والے پیار و محبت کے تقاضے بھی متاثر ہونے لگتے ہیں۔ ڈپریشن سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک طریقہ صحت بخش غذاؤں کا استعمال بھی ہے۔ آسٹریلیا کی ملکوری یونیورسٹی کے محققین نے یونیورسٹی کے 17 سے 35 سال کی عمر کے 76 طلباء پر ان کے غذائی معمولات اور عادات کے حوالے سے تحقیق کی۔ محققین نے شرکاء کو 2 گروپوں میں ترتیب دیا۔ ایک گروپ کی غذاؤں میں تبدیلی لائی گئی، جبکہ دوسرے گروپ کو باقاعدگی سے خوراک دی گئی۔ غذا میں تبدیلی لانے والے گروپ کو یہ ہدایات دی گئیں کہ وہ اپنی غذاؤں اور طریقہ کار میں بہتری لائیں، یعنی کچھ صحت بخش کھانا کھانے شروع کریں، جبکہ باقاعدہ یا معمول کی ڈائٹ لینے والے گروپ کو کوئی خصوصی ہدایات نہیں دی گئیں۔ کچھ منطقی کاموں کو انجام دینے کے بعد دونوں گروپوں کو افسردگی، اضطراب اور ان کے عمومی مزاج کے لیے جانچا گیا۔ مطالعے کے مطابق صحت بخش غذا والے گروپ کے شرکاء کو ہدایت کی گئی کہ وہ سبزیوں ہر دن 5 بار، پھل 2 سے 3 روزانہ، دلیا 3 دن، پروٹین روکھا گوشت، چکن، انڈے، ٹوفو یعنی سویا بین سے تیار کردہ پیٹھا، لوبیا 3 فی دن، بنا ملائی کا دودھ 3 فی دن، مچھلی 3 فی ہفتہ، گری دار میوے اور بیج 3 کھانے کے چمچ فی دن، زیتون کا تیل دن میں 2 چمچ، اور مسالے، ہلدی اور دار چینی 1 چائے کا چمچ کو غذا میں شامل کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ، شوگر، چربی والا یا پروسیسڈ گوشت اور سافٹ ڈرنک کو کم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی تھی۔ 3 ہفتوں کے بعد درجہ بالا صحت بخش ڈائٹ کے حامل افراد کے گروپ میں ڈپریشن کی علامات میں نمایاں کمی دیکھی گئی، جبکہ غذا میں تبدیلی کے بغیر والے گروپ میں ڈپریشن کی سطح بلند رہی۔ اس مطالعے کی سرفہرست مصنفہ، پی ایچ ڈی اور شعبہ نفسیات کی پروفیسر فرانسس کا کہنا تھا کہ پروسیس شدہ کھانے کی مقدار کو کم کرنے اور پھلوں، سبزیوں اور مچھلی جیسی خوراک میں اضافے کے نتیجے میں ڈپریشن کی علامات میں کمی واقع ہوئی، جس سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نوجوان اس قسم کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آسٹریلیا کی یونیورسٹی آف میلبرن میں کی جانے والی ایک تحقیق کے مطابق ڈپریشن کے عوامل پر قابو پانے کے لیے ماحول اور عادات میں تبدیلی لانا ضروری ہے، اور ان عادات میں کھانے پینے کا معمول بھی اہمیت رکھتا ہے۔ تحقیق کے مطابق آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ آپ کو کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے اور کن چیزوں کو اپنی خوراک میں شامل کرنا ہے، جن سے آپ کے ڈپریشن میں کمی یا اس سے تحفظ کے نتائج سامنے آ سکیں۔ آسٹریلیا کی میلبرن یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق خوراک دماغی صحت پر اثر انداز ہوتی ہے اور دماغی صحت خوراک پر اپنے اثرات چھوڑتی ہے۔ جب آپ صحت بخش غذائیں کھاتے ہیں تو اس سے جسم کو عمدہ قسم کی توانائی حاصل ہوتی ہے اور آپ کا جسم اور دماغ بہتر طریقے سے اپنے کام انجام دیتے ہیں۔ لازمی امر ہے کہ آپ گاڑی میں جتنا عمدہ ایندھن ڈالتے ہیں، اتنا ہی زیادہ انجن بہتر کارکردگی دکھاتا ہے۔ امریکن جرنل آف کلینکل نیوٹریشن کی ایک رپورٹ سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے کہ دالیں، مچھلی، پھل اور سبزیوں کا زیادہ استعمال ڈپریشن کے خطرے کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نہ کہ ایک صحت مند دماغ ایک صحت مند جسم میں ہی پرورش پاتا ہے۔ دراصل ہم کچھ بھی کھاتے ہیں، ان غذاؤں کا اثر براہ راست جسم و دماغ پر مرتب ہوتا ہے۔ ہمارے دماغ کا زیادہ تر حصہ لپڈز یعنی چربی پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ باقیہ حصہ امائنو ایسڈز، گلوکوز، پروٹین اور دیگر اجزاء سے بنتا ہے۔ اگر ہم فیٹی ایسڈ والی غذائیں جیسے کہ گریاں، بیج اور مچھلی وغیرہ کھائیں تو یہ دماغ میں نئے خلیوں کی تشکیل اور ان کی بحالی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ غذائیں ہماری نیند پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر آپ رات میں ذہنی طور پر خود کو بے آرام
اور دوپہر کے کھانے کے بعد غنودگی محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دماغ حاصل کی گئی خوراک سے خوش نہیں ہے۔ 2018 میں کی گئی ایک تحقیق کے مطابق فاسٹ فوڈ کا کم اور سمندری غذاؤں کا زیادہ استعمال ڈپریشن کے تناظر میں کمی لاتا ہے۔ سی فوڈ میں موجود اومیگا 3 فیٹی ایسڈز سے دماغی صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح بی ایم سی میڈیسن میں شائع ہونے والی تحقیق کہتی ہے کہ وہ افراد جو سبزیوں، پھلوں، کم چکنائی والی ڈیری مصنوعات، بغیر نمک کے میوہ جات، سرخ گوشت، مچھلیاں، زیتون کا تیل، انڈے اور چکن زیادہ استعمال کرتے، جبکہ میٹھی تلی ہوئی اشیاء، فاسٹ فوڈ، میٹھے مشروبات، پروسیسڈ فوڈ وغیرہ کم سے کم استعمال کرتے ہیں، ان میں ڈپریشن کا خدشہ 33% تک کم ہو سکتا ہے۔ جرمنی کی فرینکفرٹ یونیورسٹی کی تحقیق کہتی ہے کہ ذہنی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیمیائی اجزاء جیسے کیفین، مصنوعی خوراک اور دواؤں کے بجائے قدرتی غذاؤں کا استعمال بہتر رہتا ہے۔ صحت بخش غذاؤں کے استعمال سے نہ صرف ڈپریشن میں کمی آتی ہے بلکہ دماغی اور جسمانی صلاحیتوں کو بھی طویل عرصے تک قائم رکھا جا سکتا ہے۔ اللہ حافظ۔